السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیه واستنى بسنته الى یوم الدین. وبعد. معزز و مکرم سامعین، ناظرین، مشاہدین، کل نواقض اسلام کی شرح پر جو ہمارا دورہ تھا کل مکمل ہوا، اور گزشتہ جمعہ سے کتاب الرقاق پر جس دور علمیہ کی شروعات کی گئی تھی، آج سے دوبارہ پھر اس دورے کی شروعات ہو رہی ہے. آج یہ 7ویں نشست ہے. اس سے پہلے 6 نشستیں ہو چکی ہیں. کتاب الرقاق جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری کی حدیثوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے. وہ حدیثیں جو انسان کے دلوں کو نرم کرنے والی ہیں اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والی ہیں. آج کے مادی دور میں ان حدیثوں کی، نصوص کی اور اس طرح کے دور علمیہ کی ہم سب کے لیے بڑی سخت ضرورت تھی. اسی ضرورت کی پیش نظر اس دورے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی 6 نشستیں ہو چکی ہیں. آج سے 7ویں نشست شروع ہوگی. آج اور کل بھی انشاءاللہ نشست برقرار رہے گی. کل دورہ علمیہ کا آخری دن ہوگا اور کل انشاءاللہ یہ دورہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے بڑے ادب احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور بڑے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. فليتفضل مشكورا وجزاه الله خير الجزاء. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، اس مجلس میں موجود موقر اہل علم، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور آن لائن سننے والے ہمارے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے ہفتے صحیح بخاری سے کتاب الرقاق کا ایک حصہ اور منتخب احادیث میں سے بعض احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا، جس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں. امام البخاری نے کتاب الرقاق صحیح بخاری کا ایک حصہ خاص ایسی احادیث پر مشتمل صحیح بخاری میں رکھا ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا دل ان احادیث کو، ان آیات کو سن کر نرم ہو. اس لیے کہ دلوں کی نرمی انسان کو دیندار بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کئی جذبات رکھے ہیں: اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ سے امید، اللہ پر توکل،
اور اس طرح کے کئی اوصاف ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے تو یہ سارے قیمتی جذبات اسے لذت دیتے ہیں۔ ہر حال کی، ہر صفت کی، ہر دل کی کیفیت کی ایک لذت ہوتی ہے۔ یقین کی اپنی ایک لذت ہے، اللہ سے ڈرنے کی اپنی ایک لذت ہے، اللہ سے محبت کی اپنی ایک لذت ہے، غلطیوں پر اللہ کے آگے نادم ہونے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اللہ کی مغفرت کی امید رکھنے کی اپنی ایک لذت ہے۔ جب دل میں نرمی ہوتی ہے تو انسان کا دل ان اعلیٰ کیفیات کو محسوس کرتا ہے اور ان لذتوں کو پا کر مزید اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی زندگی نکھرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ان کیفیات سے، ان اوصاف سے، ان صفات سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے یقین پر فرق پڑتا ہے، اس کے توکل پر فرق پڑتا ہے، محبت پر، خوف پر، یقین پر، امید پر، ساری چیزوں پر فرق پڑتا ہے، اور دل میں سختی اتنی آ جاتی ہے کہ پھر دل ان احساسات اور جذبات سے عاری ہو جاتا ہے۔ دل جب مر جاتا ہے تو انسان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہی وہ برتن ہے جس میں علم اور ایمان اور تقوی اور وہ ساری صفات ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو واقعی اللہ کے نزدیک قابل قبول بناتی ہیں۔ اس لیے کہ یہی دل انسان کی نجات کے لیے بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، تو یہ بھی بتایا کہ کیا کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ بیٹے۔ دنیا میں اسباب اور افراد انسان کو بچاؤ کے لیے، مسائل کے حل کے لیے کام آتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آ گیا، پیسہ ہے، اسباب ہے، خرچ کر کے آدمی اس مسئلے سے نکلنے کی راہ تلاش کر لیتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اور سب سے قریب اس کی اپنی اولاد جو مصیبتوں سے بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ ان سے مدد لے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ اسباب، نہ افراد۔ تو اس دن کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن کام آئے گا تو یہ کہ انسان اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو، صحیح سلامت دل، ایسا دل جو سختی سے سلامت ہو، کیونکہ قساوت سزا ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی جو انسان کی بدعملی پر دنیا میں اس کو ملتی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا ذکر کیا اور کہا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جب برے اعمال انسان کرتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جہاں نامہ اعمال پر پڑتا ہے اس کے دل پر بھی پڑتا ہے، اور دل میں سختی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن اگر برا دل لے کر جائے تو ایسا آدمی ہلاک ہوگا۔ لہٰذا اہل علم نے ہمیشہ سے اس بات کا اہتمام کیا کہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، الزہد والرقاق، یا اپنی کتابوں میں حدیث کی ابواب قائم کیے رقائق سے متعلق، اس میں حدیثوں کو جمع کیا کہ ان آیات و احادیث سے آدمی کا دل نرم ہو۔ دلوں کی نرمی ایک بہت اہم چیز ہے۔ دلوں کا بے حس ہو جانا یہ بربادی ہے، احساسات اس میں نہ ہوں، پھر وہ روبوٹ کی طرح ہو جائے، پھر اس کی نماز مشینی نماز ہو جائے، جبکہ نماز جو اللہ کے نزدیک اچھی نماز ہے
وہ ایسی نماز ہے جس میں اللہ کی یاد ہو اور اللہ کے آگے خشوع کے جذبات ہوں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ایک مثال دیکھیے اس کی، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ اب ایسی نماز ہی کیا جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، دل اللہ سے غافل ہو، دل دنیا میں لگا ہوا ہو، دل اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہو بلکہ دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہو، آخرت کے مسائل اس کی نگاہ میں نہ ہو، دنیا کے مسائل اس کی نگاہ میں ہو۔ ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد نہ ہو یہ منافقین کی نماز ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں۔ یا پھر نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی نمازیں خشوع سے بھری ہوتی ہیں۔ خشوع پستی، اللہ کی عظمت کے احساس سے انسان کا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور ڈرنا۔ جب اللہ کی عظمت کا احساس دل پر غالب ہو جائے تو آدمی کو اپنی بے حیثیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے فرما بردار بندے غلام بنے کھڑے رہو اللہ کے آگے، بندگی کے احساسات، میں غلام ہوں، چاہے پھر وہ کمپنی کا مالک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سردار قوم کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اصل حیثیت یہ تو عارضی حیثیت ہے دنیا کی، اللہ کی نسبت سے اس کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے آگے حقیر غلام محتاج ہے۔ نماز میں کیفیت اگر نہیں ہے پھر نماز روبوٹک نماز ہے۔ دل میں جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ انسان کو انسان بناتی ہیں، ورنہ انسان بھی مشین بن جاتا ہے۔ پھر نہ صرف اللہ کی نسبت سے، مخلوق کی نسبت سے بھی اب دیکھیے ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کو راستے میں پیاس لگی، کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا، دیکھا باہر ایک کتا ہے، کتا کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اس آدمی نے اس کتے کو دیکھا اور سوچا اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی۔ یہ جو احساس ہے، یہ احساس واقعی انسان کو انسان بناتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان کے جذبات تیزی سے اس کے دل میں آتے ہیں۔ جس حالت میں جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے وہ جذبات تیزی سے دل میں آتے ہیں اور دل کو لپٹ جاتے ہیں، دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور دل اس سے بالکل منور ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو رحم آیا اس کے اوپر، اس نے اپنی تکلیف پر اس کی تکلیف کو قیاس کیا، مجھے تکلیف ہو رہی پیاس کی، اس کو بھی ہوئی، اس نے اس کی تکلیف کا محسوس کیا، پھر گیا کنویں میں، پھر جا کے اس کے لیے پانی لایا، موزے میں دانت سے پکڑ کے، کیونکہ اترنا پکڑ کے سیڑھیوں کو اور پھر اوپر آنا مشکل کام ہے، تو چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھر کے منہ میں پکڑ کے دانتوں میں اوپر لا کے پھر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ایک نیکی کے اوپر مغفرت کر دی۔ پانی پلانا اتنا بڑا کام نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے جو جذبات ہیں، اس کی جو کیفیت ہے، جس سچویشن میں اس نے کیا، اور کتے جیسے جانور کو کیا، بہت بڑی شخصیت ہے، اجنبی کتا۔ تو نیکی کیا ہوئی؟ مطلب کتے کی وجہ سے فضیلت ہے اس کی، پانی کی وجہ سے فضیلت ہے اس کی، کنویں کی وجہ سے فضیلت ہے، فضیلت آئی کہاں سے؟ اس کے دل میں جو ہمدردی کے جذبات، ایک مخلوق پر ترحم، اس لیے فوری طور پر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مخلوق میں بھی ہم کو اجر ملتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، ہر تر جگر رکھنے والی مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے میں ثواب ہے، اجر ہے۔ لیکن اسی کو آپ آج کئی صدیوں بعد دیکھیں، آدمی راستے پر ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا ہے، پانی مانگ رہا ہے، کتا پانی نہیں مانگ رہا تھا کہ ذرا پانی دیجئے مجھ کو، لیکن آدمی راستے پر ایکسیڈنٹ ہوا اس کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور بول رہا ہے پانی، کچھ کوئی پانی تو پلا دو۔
کوئی دوڑ کے پانی نہیں لاتا ہے، بلکہ گاڑیاں روک کے اترتے ہیں اور جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل فون نکالتے ہیں۔ موبائل فون اس لیے نہیں نکالتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو خبر دیں گے، دواخانے کو خبر دیں گے، پولیس کو خبر دیں گے۔ موبائل فون اس لیے نکالتے ہیں کہ ویڈیو اس کا نکالا جائے، اس کی بدحالی کو ریکارڈ کیا جائے، تاکہ اس کو ہم اپنے چینل پر، اپنے فیس بک پیج پر، اپنے کہیں نہ کہیں جہاں ہمارا اپنا پیج ہے، چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو آ کر دیکھیں، ایک سنسنی لوگوں کو ملے، اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں۔ یہ بے حسی ہے۔ کہاں وہ آدمی جو جنگل کے اندر اس نے جانور کو دیکھا، کتے جیسے جانوروں کو دیکھ کر بھی اس کو احساس پیدا ہوا، دل کی نرمی کی وجہ سے، اس میں انسانیت باقی تھی۔ اور آج ترقی یافتہ دور ہے ہمارا، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن آج حال انسان کا کیا ہے؟ کہ دلوں کے اندر سے احساس کے نکل جانے کا نتیجہ ہے۔ اگر دل میں احساس نہ ہو تو پھر انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے، لہذا دلوں کی زندگی باقی رہنا، باقی رکھنا، اس کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو انسان کو واقعی انسان بنا سکے۔ وہ ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے جب واقعی انسان پر بنا آتی ہے۔ ایک آدمی واقعی جو اللہ کو ماننے والا ہے، آخرت کو ماننے والا ہے، ایسا ہی آدمی ایسے وقت میں واقعی ٹک پاتا ہے جب آزمائش کا وقت آتا ہے، جب ایثار کا وقت آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے۔ باقی جتنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والے معاملات ہیں وہ بزنس میں تو چل جاتے ہیں، واقعی جب گہرا معاملہ آتا ہے بہت کم ٹک پاتے ہیں اس میں۔ جب تک کہ دل اللہ سے نہ جڑے، آخرت اس کے دل پر غالب نہ ہو، تب تک کہ واقعی انسان نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا اہل علم نے اپنی کتابوں میں یہ جو ابواب قائم کیے ہیں زہد و رقائق کے، یا مستقل کتابیں لکھی، امام احمد نے لکھی، امام ابو داؤد نے لکھی، امام البیہقی نے، اور کتنے علماء نے لکھی ہے، عبداللہ بن مبارک اس کے شروع میں لکھنے والے، اور بھی علماء نے لکھی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ جہاں انہوں نے عقیدہ اور فقہ کے ابواب قائم کیے، وہیں انہوں نے اس پر بھی کتابیں لکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا قانونی معاملہ عقیدے اور فقہ کا اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے جہاں احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہاں واتقوا اللہ بھی کہا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو اللہ کے احکام میں بھی تطبیق کی بجائے تحریف آئے گی، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ کے احکام جانے گا لیکن اس پر عمل کرنے کی بجائے اس سے فرار کے راستے نکالے گا، جیسے بنی اسرائیل نے کیا۔ جب ان کے دلوں میں سختی آئی تو اللہ کی طرف سے احکام آئے، لیکن چربی بیچنا حرام منع کر دیا گیا ان کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلایا اور پگھلا کر اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھا گئے۔ چربی منع ہے نا، اس کا تیل بنا کے ہم بیچیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، بے حسی اس پر طاری ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اللہ کے حکموں پر چلنے کی بجائے اپنی عقل کو ان حکموں سے فرار کے راستے تلاش کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ لہذا دیندار بننے کے لیے جہاں عقیدہ اور فقہ سیکھنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے قلب کی اصلاح کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اور ہمیشہ سے اہل علم آپ دیکھیں گے یہ دونوں میدانوں میں کتابیں لکھتے چلے آئے ہیں۔ خاص کر کے آپ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک خاص شان ان کی پائی جائے گی۔ انہوں نے خاص طور پر اصلاح نفس کے اوپر لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور جو تھا صوفیوں کا ایک عجیب قسم کا دور تھا، اس کے خلاف کتاب و سنت کی روشنی میں لکھنا ایک بڑا کام تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا، اس پر کہا، رد کیا، وہ سارے طور طریقے جو غلط تھے، شریعت کے خلاف تھے، اس پر لکھا، لیکن ساتھ میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح حل بھی بتایا کہ نفس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اور ان کے جانشین حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے اوپر مستقل کام کیا اور کئی کتابیں ایسی لکھی جس سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ حصہ بہت ضروری ہے۔
یہ بطور مقدمہ میں کہہ رہا ہوں، بات بعض اوقات لمبی بھی ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، یہی کیوں، دوسرا کیوں نہیں، عقیدہ کیوں نہیں، نماز کیوں نہیں، اور بھی تو ابواب ہیں وہ کیوں نہیں، اس کی اہمیت دین میں کیا ہے، اور امام بخاری کیوں قائم کیے؟ دل نرم ہونا، دل تو نرم ہی ہوتا ہے نا، دل نرم ہوتا ہے لیکن سخت بھی ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور دینی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے، جیسا پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ جو ابواب ہیں یہ احادیث ہیں اور یہ آیات ہیں، اسی باب سے متعلق ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹھیک ٹھاک کریں، پھر وہ ساری جو صفات ہیں، جیسے غذا ہوتی ہے، پھل ہوتے ہیں، ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اور ہر پھل کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ پھل جب آدمی کھاتا ہے اس میں جو غذائیت ہوتی ہے اس کی جسم کو قوت دیتی ہے، اور اس کا اپنا ایک ذائقہ، اس کی ایک لذت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جتنی صفات ہیں، یقین، توکل، خوف، محبت اور امید اور خشوع، خشیت، انابت، اور آپ پوری ایک لمبی فہرست اس کی، یہ ساری جو صفات ہیں، نصح، مخلوق کے لیے خیر خواہی، یہ ساری جتنی صفات ہیں، ہر صفت کی ایک لذت ہے، اور اس کے مقام پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی بات سنی، اس پر یقین ہے کہ نہیں، ڈراوا سنا، خوف ہے کہ نہیں، امید دلائی، جنت کی بات ہوئی، اس پر یقین اور امید اللہ سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اللہ نے احسانات کا ذکر کیا، شکر پیدا ہو رہا کہ نہیں، اللہ کی محبت پیدا ہو رہی کہ نہیں، عذاب کی دھمکی دی، ڈر پیدا ہو رہا کہ نہیں، تقویٰ کا مزاج بن رہا کہ نہیں۔ تو اگر دل تازہ ہو، فریش ہو، دل نرم ہو اگر، تو جیسے ہی سنتا ہے کیفیت فوراً طاری ہوتی ہے۔ دل اگر سخت ہو، کیفیت طاری یا تو تاخیر سے ہوتی ہے یا تو نہیں ہوتی ہے، تو آدمی ہمیشہ محروم زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا ساری مجلس میں سب اپنے امام اپنے کپڑے سر پر ڈال کر سسکیاں بھر کر رو رہے تھے، صحابہ جیسے مضبوط لوگ جو میدان جنگ میں لوگ ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے، لیکن ان کے دل نرم تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر فوراً اثر ہوتا تھا۔ تو یہ جو قلب کی کیفیت ہے، اگر یہ حاصل نہ ہو تو انسان زندگی گزار کے چلا جاتا ہے لیکن اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا بہت کچھ، یعنی اس نے دنیا میں کئی پھل نہیں کھائے لیکن پھر بیمار کھائے اور اس کو ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوا، کیسا محروم گیا وہ دنیا سے۔ جتنی کیفیات ہیں، جتنی صفات ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک لذت ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد ندامت سے رونا، اس کی اپنی ایک لذت ہے، اور وہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر اپنی کمال کے ساتھ ہو تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ زانیہ عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مجھے پاک کیجیے، لمبا قصہ میں تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن جب اس کو رجم کیا گیا اور صحابی نے ایک سخت بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے گھروں پر اس کو تقسیم کیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، اتنے گھروں پر۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ تو وہ جو کیفیات اس کی تھی، ان کی کیفیات کی وجہ سے گناہ ہونے کے باوجود اتنی اعلیٰ توبہ، تو معلوم ہے کہ بعض اوقات بندے کی توبہ بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی ندامت، اس کا خوف، اس کا آخرت کے بارے میں بے چینی، یہ جو کیفیت ہے اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں آئے، اللہ مجھ کو بھی عطا کرے، ہم سب کو عطا کرے۔ تو یہ جو علماء کی کتابیں ہیں، ان کا مقصود یہ ہے، ان احادیث کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل میں آیات و احادیث کے لیے وہ کیفیات پیدا ہوں جو ان سے پیدا ہونی چاہیے، اور اگر دل میں نرمی ہو تو اس میں فوری طور پر آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ دل اگر سخت ہو تو اس میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم حدیث نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے درس میں ہم حدیث نمبر 16 تک آئے تھے، یعنی حدیث نمبر 6459 سے شروع کریں گے۔ آخری جو بات ہم نے دیکھی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ والا قصہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں اصل سبق ہمارے لیے تھا کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے فقر و فاقے کی اور تنگی کی زندگی گزارتے تھے، جبکہ وہ واقعی اس بات کے حقدار تھے کہ دنیا میں ان کے لیے اللہ نعمتیں ان کے دروازے کھول دیں، لیکن اللہ کے نیک بندے دنیا میں قلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے، اور تھوڑا بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تھوڑا بھی زیادہ کر دیتا ہے کہ تو ایک پیالہ ہے لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کمی زیادتی ہوتی ہے، اللہ برکت ڈالنے والا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6459، حدیث نمبر ہماری جو فہرست ہے، لسٹ ہے، اس میں ترتیب ہے، اس میں 17 نمبر کی حدیث ہے، اور ہمارے سامنے بہت ساری حدیثیں ہیں، لمبا ہم کو کام ہے اب، یعنی مکمل کرنے، اللہ کرے آسانی سے ہو جائے مکمل، لیکن ان میں بات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سرسری مکمل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس میں جو غذا ہے اس کو حاصل کریں، جو ہمارے قلب کے لیے دوا ہے اس کو ہم حاصل کریں، اچھی طرح سے اس کو ہم سمجھیں۔ عن عروۃ عن عائشہ انہا قالت لعروہ، عروہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے عروہ سے کہا، حضرت عائشہ نے عروہ سے کہا، ابن اختی، میری بہن کے بیٹے یعنی میرے بھانجے، ان کننا لننظر الى الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، ہمارا حال یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم ہلال پر ہلال دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک 3 ہلال، مہینے کا نیا چاند دیکھتے، ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، 2 مہینے میں 3 ہلال دیکھتے، یعنی پہلا مہینہ شروع ہوا اس کا ہلال دیکھا، پھر وہ مہینہ ختم ہوا 1 مہینہ ہوا، دوسرا مہینہ شروع ہوا اس کا ہلال دیکھا، پھر وہ مہینہ ختم ہوا، تیسرے مہینے کا ہلال دیکھا، 3 ہلال دیکھے، یعنی 2 مہینوں کا عرصہ گزر گیا۔ وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا۔ فقلت ما کان یعیشکم، عروہ نے پوچھا پھر آپ لوگوں کا گزر بسر کس چیز پر ہوتی تھی آپ کی، یعنی کھاتے کیا تھے آپ لوگ، جب چولہا ہی نہیں جل رہا ہے تو کھاتے کیا تھے؟ قالت الاسودان التمر والماء، کہا کہ دو کالی چیزیں ہیں، ایک کھجور اور دوسرے پانی، کھجور اور پانی پر 2 مہینے ہمارے گزر جاتے۔ الا انه قد كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار، ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے، كان لهم منائح، ان کے پاس کچھ دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے، اونٹنیاں، بکریاں، وكانوا يمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیاتهم فیسقیناہ، وہ اپنے گھروں سے ان کو بھیج دیتے تھے جانور یا ان کا دودھ، اور پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ دے دیتے تھے، یعنی ان کے ذریعے سے وہ ملتا اور وہ آپ پی لیتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال کیا تھا، بیویوں کا کیا حال تھا، فقر و فاقے میں زندگی گزارتے تھے۔ کوئی ہم میں سے ایسا ہے کہ جس پر پورا رمضان اس طرح گزرا ہو کہ اس نے سوائے کھجور اور پانی کے کچھ نہ کھایا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 مہینے ایسا گزر جاتے تھے کہ اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج اگر ہمارے گھر میں 1 دن ایسا ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت بڑا کارنامہ ہم نے کر لیا، بہت بڑا فقر و فاقہ، اور پھر ہم نہ جانے اللہ سے کیسے بدگمان ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں نہیں دے رہا ہے۔ لیکن وہاں آپ دیکھیے کہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس حال میں بھی شکایت نہیں ہے، کھجور پر اور پانی پر گزارا ہو رہا ہے، اور پھر کبھی پڑوسی کچھ بھیج دیتے ہیں، دودھ بھیج دیتے ہیں یا دودھ والے جانور بھیج دیتے ہیں، تو پھر اس میں سے دودھ پی کر گزارا ہو رہا ہے۔ تو کبھی دودھ، پانی اور کھجور، بس اس غذا پر وہ 2 مہینے گزار لیتے تھے۔
تو یہ زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، شکایت، لالچ، اور مستقبل میں اور بڑے بڑے پلان۔ لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال یہ تھا، ایسی شخصیت جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے سواری بھیجی اور آسمانوں کی سیر جن کو کرائی، آسمانوں میں نبیوں سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو لے گئے اور بیت المقدس میں نماز پڑھائی نبیوں کو۔ ایسی شان والی شخصیت کہ جس کو فرشتے بھی آسمان میں پہچانتے ہیں، اور انبیاء جس کے تابع ہیں، جس کی مقتدی بن کر انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی شخصیت جس کے لیے شاہی سواری بھیجی جا رہی ہے آسمان سے، جن کے لیے سب سے بڑا فرشتہ آ رہا ہے ریسیو کرنے کے لیے، لینے کے لیے، لے جانے کے لیے، جبریل۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا یہ حال تھا، لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکایت نہیں نکلی۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقے میں گزارا کرتے تھے، اور آپ کی بیویاں بھی، وہ عورتیں بھی بڑی دیندار تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور آپ کی تربیت پائی ہوئی تھی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے خود کہا یاد کرو اس کو جس کو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کرتے ہیں۔ تو گھروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کی، تو وہ ایسا حال وہاں پر تھا۔ آج کی عورتوں کا حال آپ دیکھیے، ذرا سی اگر کمی ہو جائے تو فوراً شکایت کرنے لگ جائیں۔ آج بھی دیندار عورتیں ہیں، آج بھی ایسی عورتیں ہیں کہ جو حلال پر راضی رہتی ہیں، شوہر کے حرام کی طرف اس کو نہیں بھیجتی کہ ہم کو حلال کی آدھی روٹی چل جائے گی، لیکن حرام کی نعمتیں ہم کو نہیں چاہیے۔ یہ مزاج اگر عورت میں ہو تو آج کے دور میں بھی وہ عورت گھر کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لما نزلت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب یہ آیت نازل ہوئی پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا، نعمتوں کی پوچھ ہوگی۔ قال الزبیر یا رسول اللہ وَأَيُّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ عَنْهُ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کون سی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کون سی نعمتوں کے بارے میں؟ وَإِنَّمَا هُمَ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، ہم تو بس یہ دو کالی چیزیں کھاتے ہیں، کھجور اور پانی۔ ایسی کون سی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں کہ جن کی ہمارے سے جن کا محاسبہ ہوگا، پوچھ ہوگی؟ قال اما انہ سیکون، آپ نے کہا ہاں اس کا بھی ہوگا، یعنی یہ پوچھ ہو کر رہے گی۔ یعنی یہ بھی کیا کم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نعمت ہے۔ اگر پانی کا ایک گھونٹ آدمی کو صحرا میں نہ ملے، بتائیے، ریگستان میں آدمی گرمی میں جا رہا، آپ دیکھیے کورونا کے وقت میں خود ہمارے اپنے ملک میں ہندوستان میں لوگوں کو پانی تک ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ لوگ پیدل سفر کر رہے تھے، بمبئی سے لے کے یو پی تک لوگ گئے، اور کوئی سائیکل پہ، کوئی کسی گاڑی پر، اور پانی تک کے نہیں مل پاتا تھا۔ لوگ راستوں میں کھڑے رہ کے ان کے لیے پانی کے باٹلز دیتے تھے۔ اس وقت میں پانی کی قدر کیا ہے، اس وقت میں ایک سلائس کی بریڈ کی قدر کیا ہے، تب انسان کو معلوم پڑا۔ نعمتوں کی فراوانی نعمتوں کی قدر گھٹا دیتی ہے۔ جب چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو قدر بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک کھجور بھی قیمتی معلوم ہوتی ہے جب کچھ بھی نہ ہو۔ جب ایک گھونٹ پانی کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا قیمتی ہے جب آدمی صحرا میں اکیلا اور کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، بس اتنا سا پانی اس کے پاس ہو، اس پانی کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ تو چونکہ نعمتیں ہم کو آسانی سے مل جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کیا بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہی بڑی چیز اگر نہ ملے، وہی جو چیز جس کو آدمی ہلکا سمجھ رہا ہے اگر نہ ملے تب سمجھ میں آتا ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ کورونا کے وقت میں آپ دیکھیے آکسیجن کی سلنڈر نہ ملنے سے کتنے لوگوں کی موت ہو گئی۔ آج آدمی آسانی سے سانس لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہوا پھیلا کے رکھی ہے، آکسیجن آدمی لے رہا ہے، لیکن پھیپھڑوں میں جب سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی اور مشینوں سے اس کو آکسیجن دینے کی ضرورت تھی، ایسے وقت میں آدمی کو جب وہ نہیں ملتا تھا
تو اس وقت میں سمجھ میں آتا تھا کہ اس آکسیجن کی کتنی قدر ہے، کتنی قیمت ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ نعمتوں کا آسانی سے مل جانا ان کی قدر کو گھٹا دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو انسان کو نعمتوں کی قدر دلاتا ہے، اور آدمی کے پاس اگر واقعی بصیرت ہو، اس کے کھونے کا احساس ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، جو لقمہ آپ کھا رہے ہیں یہ چھن جاتا اور یہ آخری لقمہ ہے، اس کے بعد کھانا ختم، مجھ کو 10 دن تک کچھ ملنے والا نہیں، تب اس آخری لقمے کی قدر آپ کو معلوم ہوگی۔ جو کھجور آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ اب 50 دن تک کچھ ملنے والا نہیں، اتنا ہی ہے میرے پاس، تو اس کی قیمت سب سمجھ میں آئے گی کہ کتنا قیمتی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ کیا اس کی بھی پوچھ ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں، یہ ہو کر رہے گا، تم سے نعمتوں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ طاویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں ایک کے بعد ایک لگاتار ایسی گزارتے، طاوین کہ آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ طاوین کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا۔ کئی راتیں آپ ایسی گزارتے کہ رات میں آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں ہوتا تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول تھا کہ آپ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ دن بھر کے تھکے ہوئے، امت کے مسائل، اس قبیلے میں جھگڑا ہوا اس کو حل کیا، فلاں کا طلاق کا مسئلہ، نکاح کا معاملہ، فلاں فتنے، منافقین کے فتنے، یہود نصارہ کے فتنے، کہیں سے جنگ کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، کہیں کچھ مسئلہ ہے، پھر گھر والوں کی تربیت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کو دینی عقائد، مسائل اور ساری چیزیں سکھانا، نمازوں کا اہتمام، پھر گھر پہ آ کے رات میں لمبی نماز پڑھنا۔ عمر کتنی ہے؟ 50 سے زائد ہے، 40 تو وہاں مکہ میں تھی، اس کے بعد 13 سال، پھر اس کے بعد یہاں 50 سے زیادہ عمر ہے، جوانی بھی نہیں ہے ابھی، اور پھر ایسے وقت میں گھر میں ہیں، رات میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پھر رات میں بھوکے ہی ہیں، ویسے ہی لیٹ گئے، پھر اس کے بعد آخری وقت میں اٹھے اور نماز لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، بھوکے پیٹ کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ قدم اپنے اللہ کے رب العالمین کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی رکعتیں، 11 رکعتیں، پھر اس کے بعد صبح ہو گئی، اس کے بعد نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن کبھی آپ کی زبان سے شکایت کبھی نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے۔ یہ دینداری ہے، یہ ہے جو آدمی کو واقعی جب ایمان کی قوت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کے لیے مجاہدہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء، اور آپ کے گھر والوں کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا رات کا۔ وکان اکثر خبزہم خبز الشعیر، اور اکثر ان کی روٹی جو کی روٹی ہوا کرتی تھی، بس کبھی روٹی ہے تو سالن نہیں، کبھی پانی ہے، کبھی کھجور ہے، بس اسی پر گزارا کر لیتے تھے۔ اللہ سے چاہتے تو دنیا کی ساری نعمتیں مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر گزارا کر لیتے تھے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ باب اور یہ حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا طرز دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ قلت پر گزارا کر لیتے ہیں، اللہ کی شکایت نہیں کرتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں۔ جب یہاں آگ لگتی ہے تو یہاں نور پیدا ہوتا ہے، جب آدمی کے پیٹ میں آگ لگتی ہے، آدمی بھوک، آپ دیکھیے محدثین کو بھی دیکھیے، اہل علم کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کے ہاں ملے گا کہ ہمیشہ فقر و فاقے میں رہے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے گھروں کے اعتبار سے ہو، آپ کو دکھائی دے گا ہمیشہ تنگ زندگی ان کی تھی، دنیا سے دوری، آخرت کی کوشش، آخرت کی لذت، آخرت کی چاہت۔ تو جس کا دل جنت سے، آخرت سے متعلق ہو، وہ دنیا کی موج مستی میں اس کا دل نہیں لگتا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو سلف کی زندگی میں آپ کو دیکھنے ملتی ہے۔ صحابہ کی زندگی بھی ایسی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تمہارے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور میں نے پورا گن کے دیکھا تو کئی پیوند، 13 کے قریب پیوند انہوں نے شمار کیے لباس کے اندر، ایک چمڑے کا بھی تھا اس میں۔ ایسے لباس آپ دیکھیے ان کے۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے،
لیکن سب کچھ ہو کے بھی ہمارے پاس واقعی وہ شکر نہیں جو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 18 اور ہماری ترتیب میں باب نمبر 14 ہے۔ باب القصد والمداومۃ علی العمل، عمل پر مداومت کا اہتمام کرنا قصد کے ساتھ۔ قصد اور مداومت کا بیان اعمال کے سلسلے میں۔ قصد کہتے ہیں میانہ روی کو، یعنی ماڈریشن جس کو ہم کہتے ہیں، نہ کم کیا نہ بہت، اتنا زیادہ کہ ضرر پہنچے، نہ اتنا کم کہ ادا نہ ہو، نجات کے لیے کافی نہ ہو، اور اتنا زیادہ کہ دوسری ذمہ داریاں خراب ہو جائیں، یا اس عمل میں اتنا غلو کر دیا کہ جتنا مناسب نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں، بلکہ ان کے درمیان چلنا، تو اس کو قصد کہیں گے۔ مداومت کہتے ہیں لگاتار عمل کرنے کو، اور مداومت کا مدار قصد پر ہوتا ہے۔ امام البخاری نے جس طرح سے باب باندھا ہے اس میں خود اشارہ ہے کہ قصد اور مداومت، کیونکہ آدمی جب بہت کرتا ہے لگاتار نہیں کر پاتا ہے۔ رمضان کی شروعات ہے، دائیں بائیں دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی جوش آیا، ہر دن میں 4 پارے پڑھوں گا۔ پہلا دن آج چھٹی ہے، جمعہ ہے، جمعہ سے شروع ہوا رمضان، آج کر لیا اس نے کیونکہ چھٹی ہے، پھر کل بھی کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جاب ہے، اس کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اب آدمی کر پاتا ہے نہیں۔ تو جتنا اس نے اپنے لیے طے کیا وہ ایسے وقت میں طے کیا جب اس کے اوپر مشغولیت نہیں تھی، لیکن وہ اس کو نبھا نہیں پاتا ہے تو پورا کا پورا چھوڑ دیتا ہے، کر ہی نہیں پاتا ہے۔ مداومت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے عمل میں قصد ہو، لگاتار کرنے کے لیے کبھی فرصت ہوگی، کبھی مشغولیت ہوگی، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، تو آدمی ایسی مقدار عمل کے لیے طے کرے جس کو ہر حال میں نبھا سکتا ہے، ہر حال میں نبھا سکتا ہے۔ اگر آدمی عمل کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے اور وہ ٹکڑے اتنے ہوں کہ ہر دن کیا جا سکتا ہے تو آدمی اپنے کام کو مکمل کر سکتا ہے۔ آدمی کام کو، ہم پوری کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب علم کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے، کوئی کتاب شیلف پہ رکھی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کتاب کئی سالوں سے اس کو دیکھ رہا ہے، تمنا کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس کو پڑھنا ہے اپنے کو۔ علماء بہت تعریف کرتے ہیں اس کی، الرحیق المختوم ہو، ریاض الصالحین ہو، احسن البیان ہو، یا اور بھی کتابیں جتنی ساری ہیں۔ اب آدمی سوچتا ہے، اس کو جب بھی دیکھتا ہے دل میں لگتا ہے کاش کہ میں اس کو پڑھتا۔ 2-3 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے اس کی زیارت تو کر رہا ہے لیکن اس کو پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ پوری پڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھے کہ میں روزانہ اگر 3 صفحات پڑھ لوں، اگر تھوڑا روزانہ کرتا ہے، وہ روزانہ کرتے 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 ایک دن کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا۔ لیکن صرف تمنا کرنے سے کیا ہوگا کہ مکمل اس کو ختم کرنا ہے؟ مکمل نہیں، تھوڑا 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 کرتے 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 کوئی بھی کام مکمل ہو سکتا ہے۔ زندگی میں کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی اس کو تقسیم کر کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے اس کے حاصل کرتا چلا جائے، اس کام کو مکمل کر سکتا ہے۔ کتنی ساری چیزیں آدمی کر سکتا ہے۔ تو یہ قصد زندگی میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی جوش میں آ کے آدمی اتنا کرے کہ پھر بعد میں کر نہ پائے، بعد میں کر نہ پائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والقصد الاخذ بالامر الاوسط۔ قصد کیا ہے؟ قصد یہ ہے کہ آدمی درمیانی لیول کا عمل کرے، اتنا زیادہ بھی نہیں کہ نبھا نہیں پائے گا اور اتنا کم بھی نہیں کہ کافی نہ ہو۔ فاراد ان يبين ان الاولى للعامل بذلك الا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع۔ امام البخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ عامل کو، عمل کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے، امام بخاری اس کے لیے واضح کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو اتنا نہ تھکا دے مجاہدے میں کہ پھر وہ بعد میں کرنے سے عاجز ہو جائے عمل، اور پھر عمل رک جائے۔ اتنی نمازیں پڑھنا شروع کیا، 2-3 دن میں اتنے لمبے لمبے قیام کیا کہ پھر بیمار پڑ گیا۔ اس کے بعد مہینہ بھر نماز نہیں، ڈاکٹر بولا ایسی نماز پڑھنا نہیں، اب نماز ہی چھوڑ دیا، قیام اللیل بند۔ کیوں؟ اتنا زیادہ پڑھ لیا کہ پھر گردن دکھنے لگی، پیٹ دکھنے لگی، اسپائن میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آدمی عمل اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ کرنے کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں،
یہاں امام البخاری کریں ایسا مت کرو، اتنا کرو، یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرائض تو جتنے اتنا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نوافل میں آدمی اتنی مقدار عمل کی اختیار کرے جس کو ہمیشہ نبھا پائے اور جس سے دوسری ذمہ داریاں برباد نہ ہوں۔ کہتے بل یعمل بتلطف وتدریج لیدوم عملہ ولا ينقطع، بلکہ آدمی عمل کریں نرمی کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ، یہ دو باتیں ہیں، نرمی کے ساتھ اتنا لے جتنا نبھا پائے گا، اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ تدریج کے ساتھ کرے، یعنی تدریج کس کو کہیں گے؟ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھانا۔ جیسے آپ دیکھیے جم میں کوئی آدمی جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلے دن بڑا وزن اٹھاتا ہے؟ نہیں، پہلے دن چھوٹے وزن اٹھاتا ہے، کیونکہ آج تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آج کی کیپیسٹی دیکھ، کل کا خواب نہیں، کل کے خواب کے حساب سے آج نہیں کر سکتا ہے، آج کی طاقت کے اعتبار سے کرنا پڑے گا، پھر بڑھاتے 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 ایک دن اس کی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑے وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی تدریج کے ساتھ عمل کرے، تو اس سے کتنا ہو سکتا ہے اتنا کر، پھر بڑھاتا چلا جا یہاں تک کہ تو زیادہ کرنے کے لائق ہو جائے۔ بل یعمل بتلطف وتدریج لیدوم عملہ ولا ينقطع، تاکہ عمل ہمیشہ جاری رہے اور منقطع نہ ہو۔ ابن حجر نے فتح الباری میں بات کہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا مجاہدہ یا مجاہدے میں غلو سے روکا ہے، اور صوفیوں کے یہاں یہ چیز زیادہ دکھائی دیتی ہے، ایسے مجاہدے جو یعنی اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آخرت کی فکر کی وجہ سے بعض صحابہ میں چیز پیدا ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا حبل ممدود بین الساریتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان رسی لٹکی ہوئی دکھائی دی، ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ فقال ما هذا الحبل، آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ قالوا هذا حبل لزینب، کہا کہ یہ رسی حضرت زینب کی ہے۔ فاذا فطرت تعلقت، نماز پڑھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں رسی کو پکڑ کے نماز پڑھتی ہیں، اتنا مجاہدہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا لا حلوه، آپ نے کہا نہیں، کھولو اس کو، لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب تک کہ عبادت کا نشاط رغبت باقی ہے عبادت کرے، یعنی نفل عبادت جب تک نشاط باقی ہے کرے، ہوش و حواس میں آدمی ہے اور جسم اس کا مزاج ساتھ دے رہا ہے عبادت کرے۔ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، اور جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے، جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو مجاہدے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے طے کیا میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات بھر میں قیام اللیل کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوز پہنچی ہے، کسی نے بتایا ایسے ایسے ارادے ہیں ان کے، کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر قیام اللیل کروں گا اور ہر دن روزہ رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے گھر کو گئے اور آپ نے کہا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم ایسا کرنے والے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہاں اللہ کے رسول، آپ نے کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تمہارا جسم کمزور پڑ جائے گا، بلکہ تم کو چاہیے کہ تم روزہ رکھو تو کبھی چھوڑ بھی دو، اور رات میں قیام کرو تو آرام بھی کرو، سو بھی، تہجد بھی پڑھو، اور روزہ رکھو بھی اور چھوڑو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مجاہدے میں بہت زیادہ مجاہدہ کرنے سے بھی روکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لگاتار عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں میانہ روی ہو، اس میں قصد ہو، نہیں
تو آدمی 4 دن کرتا ہے. اس لیے اکثر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ عمل کرنے والے ہمیشہ عمل نہیں کر پاتے. بہت تیز دوڑنے والا دور تک نہیں دوڑ پاتا. بہت فل سپیڈ میں بھاگ رہا, کتنا بھاگے گا؟ سانس تو پھولے گا نا, پھر رک کے بیٹھ جائے گا. اور اتنا اگر بھاگ لیا وہ کہ جسم کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر کو بھی بلانا پڑ سکتا ہے. اتنا بھاگ لیا کہ جسم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, پھیپھڑے اور اس کا دل بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھا. اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیا کہ انجن کیا ہو گیا, بریک ڈاؤن ہو گیا اس کا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. آدمی عمل میں میانہ روی اختیار کرے, ایسا دوڑے کہ وہ دوڑتا رہ سکتا ہو, لمبی دوڑ سکتا ہو. عمل میں بقا کے لیے ضروری ہے کہ قصد ہو. یہ بہت اہم باب ہے جو خاص کر کے عمل کرنے والوں کے لیے, نوافل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں عمل کی ترغیب کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے اوپر سستی زیادہ چھا گئی ہے. ایسی حدیث سن کر ہم لوگ اور زیادہ خوش ہو جاتے, زیادہ نہیں کرنا. لیکن زیادہ نہیں کرنا وہ ان کے حساب سے بولا جا رہا ہے, ہمارے حساب سے نہیں. ہم لوگوں کا عمل ویسے بھی کم ہوتا ہے. ہم ہر عمل میں عموماً ڈنڈی مارنے والے بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو آج کے دور میں ہم کو مجاہدے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز میں کمی ہو گئی. ہمارے اذکار کا حال دیکھیے, ہماری تلاوت کا حال دیکھیے, ہماری عبادات کا تہجد کا حال دیکھیے, ہمارے مطالعے کا حال آپ دیکھیے, ہمارے نفل روزوں کا حال دیکھیے. تو آج ہمارے پاس مطلب ہم کو اور ترغیب کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ دینی اصول ہے, اس کو جاننا ضروری ہے. صوفیوں میں یہ چیز آپ کو زیادہ ملے گی. ایسے ایسے مجاہدے انہوں نے ایجاد کیے جو انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے. جیسے عیسائیوں کے اندر وہ چیز آئی, رہبانیت آئی, انہوں نے بھی, صوفیوں نے ان کو دیکھ کے اختیار کیا. بہت تو قصے صوفیوں کے ایسے, انہوں نے عیسائی راہب کو دیکھا اور پھر اس کے اوپر اپنے مجاہدے کے لیے اس سے ترغیب لی. بلکہ ایسے ایسی مجاہدے کیے, صلاۃ المعکوس ایسی نمازیں پڑھی. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے, اشرف علی تھانوی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, بعض صوفیوں نے ایسے مجاہدے کیے جس کو صلاۃ المعکوس کہتے ہیں, الٹی نماز. الٹی نماز کیسی؟ ایک یعنی اندھے کنویں کے اوپر جو پیڑ ایسا ہو اس کے اوپر, اس کی شاخ کو رسی باندھ کے آدمی نماز الٹا لٹک کے پڑھے. اب بتائیے, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اگر ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی ہی نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن انہوں نے یہ بھی کیا ہے. یہ بتاتا ہے کہ انسان جب مجاہدے پر آتا ہے اور سنت کے علم سے, کتاب و سنت کے علم سے عاری ہو کر مجاہدہ کرتا ہے, تو کتنی بڑی جہالت کا مرتکب ہوتا ہے اور ہلاکت کا بھی. ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قصد مجاہدے میں ہونا چاہیے. مجاہدے میں قصد یعنی میانہ روی تبھی آ سکتی ہے جب کتاب و سنت کا علم آدمی کے پاس ہو کہ کتنا مجاہدہ کرنا چاہیے. کون بتائے گا؟ یہ مجاہدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں, جیسے صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے, حدیث نمبر 18, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احدا منکم عملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا. تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. قالوا ولا انت یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے, یعنی آپ کے لیے بھی یہ بات ہے؟ ولا انت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ بھی نہیں, یعنی آپ کو بھی نہیں. قال ولا انا, میں بھی نہیں, میں بھی نہیں, مجھے بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے. پھر آپ نے فرمایا سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا, ٹھیک ٹھاک رہو حق پر, صراط مستقیم پر ٹھیک ٹھاک قائم رہو, کمال درجے میں قائم رہو. وقاربوا, اور اس سے قریب قریب رہو. وغدوا وروحوا, صبح سفر کرو, شام میں سفر کرو. وشیء من الدلجہ, اور رات کے کچھ حصے میں سفر کرو. والقصد, القصد تبلغوا, قصد میانہ روی
ایوریج، ماڈریشن درمیانی راستہ اختیار کرو، تم پہنچ جاؤ گے۔ مجاہد کہتے ہیں قولا سدیدا و سدادا صدقا، قول سدید سے مراد سچی بات ہے۔ تو سداد کا مطلب ہوتا ہے سچائی، ٹروتھفلنس، سیدھا رہنا، کمال درجے میں آدمی صداقت کے ساتھ حق پر قائم رہے، مشکل کام ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں، یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، انسان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آدمی کہے دیکھو میں نے حج کیا ہے، میں نے روزے رکھتا ہوں، میں برابر پیر جمعرات کے اور ایام 20 کے بھی رکھتا ہوں، اور شوال کے بھی میں نے رکھے، اور میں تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، اور صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں، اور دین کا کام بھی کرتا ہوں، تو اللہ کا فضل و کرم ہے، نجات تو ہو جائے گی۔ اس کا اعتماد اپنے عمل پہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا عمل جنت کا ٹکٹ نہیں ہے کہ یہ دو اور مجھ کو چھوڑو، ابھی ایسا نہیں کر سکتا ہو، کیونکہ وہ قبولیت کا محتاج ہے۔ دنیا میں آدمی کے پاس اگر ٹکٹ کچھ ہو، بطاقہ ہو اس کے پاس، تو چھوڑنا ہی پڑتا، کسی کو روک نہیں سکتا کوئی اس کو، میرا حق ہے بھائی، میں جاؤں گا اندر۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں جائے گا آدمی کہ کوئی ٹکٹ دکھا دے، میں نے اتنا کیا ہوں اور کمایا ہوں، اب میرا حق ہے اندر جانے کا، نہیں۔ بلکہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ نہ لے اور اس کے عمل کو ٹوٹے پوٹے ہونے کے باوجود بھی قبول نہ کر لے، تب تک یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو انسان اپنے عمل کے ذریعے جنت میں جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت کی بنیاد پر۔ عمل غیر اہم نہیں ہے، لیکن آدمی محض عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جب تک کہ اللہ اس پر رحم کر کے اس کے عمل کو قبول نہ کر لے۔ 50 عیبوں کے باوجود ہمارا عمل کتنا پرفیکٹ ہے ہم خود جانتے ہیں، ہماری نماز کیسی، ہماری تلاوت کیسی، ہمارا ذکر کیسا، ہمارے صدقات کیسے، اخلاص، اتباع، اور وہ کیفیات اس میں ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کے بدلے پرفیکٹ اور اعلیٰ جنت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، نہ کہ محض ہمارا عمل ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سمجھایا کہ اپنے عمل پہ ٹکو مت، عمل کرو، لیکن عمل کے اوپر مدار نہیں ہے کہ عمل کر لیا تو جنت مل کے رہے گی، نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جس سے تم کو ملے گی جنت۔ اللہ قبول کرے گا تو ملے گی، نہیں تو نہیں۔ آپ بھی، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں میں بھی، کیونکہ سارے بندے ان کے اعمال قبولیت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس میں یقین کے ساتھ ساتھ تواضع بھی ہے، اگر اللہ چاہے تو اجر دے گا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور دے گا، لیکن اللہ نے چاہا تو ملے گا۔ تو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا اپنے عمل کی قبولیت کو اور اجر کو، یہ بندگی کا کمال ہے، اور انبیاء کو یہ کمال درجے میں نصیب ہوتا ہے، ورنہ آدمی کی نگاہ اپنے عمل پر ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ مومن کی نگاہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے، اپنے عمل پر نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ کریں، عمل کریں، لیکن عمل کرنے کے بعد بھروسہ عمل پر نہ کریں، بلکہ وہ بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ پر، کہ اللہ نے قبول کیا، اللہ نے رحم کیا تو ہی جنت میں جائیں گے بھائی، ورنہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات اس میں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر۔ یہ کیوں آپ نے کہا، کس سیاق میں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کے سامنے جنت جہنم کی باتیں جب آئی، صحابہ کو محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، بہت عمل کرنا پڑے گا، بہت عمل کرنا پڑے گا۔ اور پھر عمل کرنے لگے، جس کی مثال آپ نے دیکھی، 2 مثالیں دیکھی آپ نے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت اصل ہے، اور جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے بہت عمل کرنا پڑے گا، تو ان کی زندگی میں عمل زیادہ ہو گیا اور وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر ایسے مجاہدے کرنے لگے، رسیاں لٹکا لیں، یا اسی طرح سے میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور ہر دن میں تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں رات میں، یہ چیز ان میں آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔
وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو بھی آدمی دین سے ہاتھا پائی کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ سختی برتتا ہے دین پر چلنے میں، ایکسٹریمزم اختیار کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر دین غالب آ جاتا ہے۔ بھئی آپ نیکی کرتے رہو گے، کتنا کر پاؤ گے، کتنا دوڑو گے، کبھی نہ کبھی تو رکنا پڑے گا آپ کو۔ اعمال کی اتنی کثرت ہے دین میں کہ ایک آدمی کر کر کے کرے تب بھی عمل باقی رہیں گے۔ نیکیوں کے راستے اتنے زیادہ ہیں اور عمل کے مواقع اتنے زیادہ ہیں، آدمی تھک جائے گا، اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکے گا، آدمی تھک جائے گا۔ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو دین سے مزاحمت کرتا ہے، جیتنے کی کوشش کرتا میں زیادہ عمل کروں گا، تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ دین میں عمل اتنے زیادہ ہے تو سب کچھ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ فسددوا وقاربوا وابشروا، تو آپ نے تین چیزیں یہاں پر کہی، سددوا، قاربوا، ابشروا۔ سداد کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک دین پر قائم رہو، نہ کوتاہی نہ غلو، نہ تقصیر نہ غلو، بیچ میں رہو، بالکل پرفیکشن کے ساتھ دین پر قائم رہو۔ بہت مشکل ہے یہ۔ پھر آپ نے اس کے بعد کہا وقاربوا، اس سے قریب قریب رہو۔ اصل مقصود تو سداد ہے، تم نہیں کر پاؤ گے اتنا، تو آپ نے اس کا دوسرا آپشن رکھا، تھوڑا نزدیک نزدیک رہو اس سے، پرفیکشن سے۔ فسددوا وقاربوا وابشروا، اور خوشخبری سن لو اور خوش رہو۔ واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، اور مدد چاہو صبح کے سفر سے، شام کے سفر سے، اور رات کے کچھ حصوں میں سفر کر کے۔ علماء نے کہا آخرت کی کامیابی کی طرف، جنت کی طرف بڑھنے والے آدمی کی مثال مسافر کی طرح ہے۔ لگاتار وہ دوڑاتا رہے گا اپنا گھوڑا، اپنا اونٹ، ایک وقت آئے گا اونٹ گھوڑا تھک جائے گا، بھوک سے، پیاس سے، اور لگاتار دھوپ میں دوڑنے سے بیمار پڑ کے مر جائے گا وہ۔ تو کیا کرتا ہے مسافر؟ لگاتار نہیں دوڑاتا اس کو، اوقات کی رعایت کرتا ہے کہ صبح کے وقت میں، ٹھنڈے وقت میں تھوڑا سفر کرتا ہے، شام کے ٹھنڈے وقت میں تھوڑا سفر کرتا ہے، درمیان میں جانور کو آرام دیتا ہے، چارہ دیتا ہے، تھوڑا سا اس کو تھوڑا ریسٹ اس کو دیتا ہے۔ پھر رات کا وقت آتا ہے، رات میں بھی تھوڑا آرام کرتا ہے، جانور کو بھی آرام کراتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں رات کے کچھ حصے میں سفر کرتا ہے۔ وہ سواری کی بھی رعایت کرتا ہے، اپنی بھی رعایت کرتا ہے، اور سفر کا بھی خیال کرتا ہے، دونوں میں بیلنس رکھتا ہے۔ اگر لگاتار وہ دوڑاتا رہے، ایک وقت آئے گا وہ تھک کے بالکل نیچے گر جائے گا، منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتایا، آخرت کے لیے تم کو جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، دوڑنا ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اس سفر میں عقل مندی سے سفر کرو، غلو مت کرو، عمل کرو، راحت بھی لو، جسم کو راحت بھی دو۔ اسی لیے صحابی سے کیا کہا، تم رات میں تہجد پڑھو، آرام بھی کرو، روزہ رکھو، چھٹی بھی لو، کبھی روزہ مت بھی رکھو۔ تو آدمی عمل اور آرام ان دونوں کو جمع کرے، یعنی کہ لگاتار آدمی دوڑتا ہی رہے، اس طرح سے کہ آدمی پھر ایک وقت آ جائے آدمی نہیں کر پائے، بیمار پڑ جائے آدمی۔ لگاتار روزے رکھ رہا ہے آدمی زندگی بھر، بیمار پڑ جائے گا آدمی، نہیں کر پائے گا، یا پھر وہ روزے رکھ سکے گا لیکن باقی محنت کے کام نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آدمی کو، سفر میں آپ ہیں، دیکھیے ایک آدمی کے اوپر لوگ سایہ کر کے رکے ہوئے ہیں، وہ آدمی پڑا ہوا ہے وہاں پہ، آپ نے کہا کیا ہوا ہے اس کو؟ تو لوگوں نے کہا روزے دار ہے وہ۔ تو آپ نے کہا لیس من البر الصوم فی السفر، یا الصیام فی السفر، بعض روایت میں کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، جبکہ آپ روزہ رکھتے تھے، بعض صحابہ کو آپ نے اجازت دی، لیکن سفر میں روزہ رکھنا ایسے آدمی کے لیے نیکی نہیں ہے جس کی نیکی سارے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، کہ اکیلا تو روزہ رکھ رہا، کوئی اس کو ہوا کر رہا پنکھے سے، کوئی اس کے لیے سایہ کیے ہوئے ہے، کوئی اس کے پاؤں دبا رہا، کوئی اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اکیلے کی نیکی سے سارے لوگوں کی مصیبت ہو گئی، وہ نبھا نہیں پا رہا ہے اس کو، اس کی نیکی کئیوں کی پریشانی کا سبب بن گئی۔ تو آپ نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں کی لیے نیکی نہیں جو نبھا نہیں سکتے اس کو۔ تو آدمی جب دین پر چلے تو یہ دیکھے کہ اس کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے،
دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل نہ کرے. آدمی ہوتا ہے نا بعض اوقات دوسروں کو دیکھ کے کرتا ہے, وہ اتنا کرتا, وہ اتنا کرتا, وہ اتنا کرتا ہے, یہ بھی کرنے جاتا زیادہ لیکن نہیں کر پاتا, اور زیادہ دیر تک نہیں کر پاتا ہے. تو اس سے اس حدیث میں اس بات کی ہم کو ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنی استعداد دیکھیں, سداد پرفیکشن کے ساتھ دین پر قائم رہنا, تیر کی طرح سیدھا چلنا, نہ دائیں نہ بائیں, ایک دم قائم رہنا ہے بالکل. آدمی نہیں کر پاتا, اس میں کمی کوتاہی اس سے ہوتی رہتی ہے. جیسے آدمی تیر چلا رہا ہے, ایک دم نشانے پر جا کے لگنا چاہیے, وہی تو مقصود ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دم بیچ میں جا کے تیر نہیں لگتا ہے, کم سے کم اس سے قریب تو ہونے کی کوشش کرے, ایک دم دور مت رہے. تو اگر واقعی نشانے پر نہیں لگ رہا ہے, درمیان میں نہیں لگ رہا ہے, وہ نقطے پر نہیں لگ رہا ہے, اس سے قریب ہونے کی کوشش کر. تو کہا فسددوا, پھر اس میں کہا وقاربوا. اس لیے ابن حجر اور بہت سارے علماء نے کہا یہاں پر آپ نے اصل کو پہلے بیان کیا, لیکن وہ کمال انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ نے ایک اور حدیث میں کہا استقیموا ولن تحصوا. استقیموا وہی ہے, سداد اور استقامت ایک ہی ہے. علماء نے کہا دونوں ایک ہے. ابن قیم نے کہا سداد اور استقامت دونوں ایک ہے. استقامت کا کیا معنی ہے؟ بالکل ٹھیک طرح سے قائم رہنا, نہ جھکاؤ ادھر نہ جھکاؤ ادھر, نہ کمی نہ زیادتی. اتنی پرفیکشن کے ساتھ ٹھیک ٹھیک حق پر قائم رہنا ایک مشکل کام ہے. تو آپ نے خود کہا استقیموا, استقامت اختیار کرو, ٹھیک ٹھاک ہو جائے, ایک دم سیدھے. لیکن آپ نے خود کہا ولن تحصوا, لیکن تم اس کو کر نہیں پاؤ گے, تم نبھا نہیں پاؤ گے. یعنی پوری طرح سے کمال درجے میں استقامت تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی فاستقم کما امرت, ویسے حق پر قائم رہیں, اللہ کے دین پر, اللہ کے اوامر پر, جیسے آپ کو حکم ہوا ہے. یہ بہت بھاری گزری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے آپ نے کہا شیبتنی ہود, ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, کیونکہ یہ حکم اتنا سخت ہے, جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا قائم ہو جائیے. یہ بڑا بھاری حکم ہے. اللہ کے امر کے مطابق قائم ہونا مشکل کام ہے, اپنی استعداد کے مطابق قائم ہونا یہ آسان کام ہے. تو مطالبہ تو وہی ہے, مطالبہ تو وہی ہے, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پھر آسانی ہمارے لیے کی گئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق, یعنی جیسے تمہاری استطاعت ہے, جتنا تم سے ہو سکتا ہے. ہماری جتنی اوقات ہے اس کے اعتبار سے جتنی معرفت آدمی کی ہوگی ویسا اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. یہ احادیث بتاتی ہیں کہ دیکھیے ساری چیزیں دین میں ہیں. استقیموا ولن تحصوا, امام احمد ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا سددوا وقاربوا, دین پر ٹھیک ٹھاک قائم رہو, اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو تم دین میں حق سے سداد سے قریب تر رہو. وَاعْلَمُوا أَن لَّن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ, اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا, تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل, سب سے پیارا عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے, چاہے مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر صحابہ کو آپ نے, صحابہ میں سے بہت عمل کرنا پڑے گا, بہت عمل کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے. آپ نے کہا صرف عمل سے نہیں جاتے جنت میں, اللہ رحیم ہے, اللہ رحم کر کے جو عمل کیا ہے قبول کر لے تو جاؤ گے. اصل اللہ کی رحمت ہے, عمل ہی پر مدار تمہارا نہیں ہونا چاہیے, عمل کرنا ہے. اسی لیے آگے کیا کہا, اللہ کو عمل پسند وہ ہے جس پر آدمی پابندی سے جمع رہے. تم اتنی شدت کرو گے عمل میں ٹک نہیں پاؤ گے اس کے اوپر, تو اتنا عمل کرو جس کو ہمیشہ نبھا سکتے ہو. اصل چیز مداومت ہے, کثرت نہیں جو فائدہ پہنچاتی. موٹی مثال یاد رکھیے, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں, باتھ روم میں یا کنوؤں کے پاس, آپ جہاں بھی دیکھیں پانی جہاں ٹپکتا رہتا ہے نل سے, وہاں زمین کو آپ دیکھیں, وہاں سوراخ جیسا دبا ہوا حصہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. وہ جو سوراخ ہوا ہے پانی کے قطرے سے ہوتا ہو, لیکن ایک قطرے میں اتنی طاقت نہیں کہ سوراخ پیدا کرنا ہے.
لگاتار جب ایک قطرہ جب ٹپکتا رہتا ہے تو اس قطرے کے لگاتار ٹپکنے کی وجہ سے وہاں سوراخ ہو جاتا ہے. قطرے کی مقدار سے نہیں، لگاتار کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو تھوڑا عمل بھی اگر پابندی سے کیا جاتا رہے اس کا اپنا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو عمل کی مقدار باقی رہتی ہے، دوسرا استعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پر ایک حدیث روزانہ پڑھنا شروع کر دیے، تھوڑا لگے گا آپ کو، لیکن آپ ایک آیت روزانہ یاد کرنا شروع کر دیے، تھوڑا لگے گا، لیکن ایک وقت کے بعد آپ کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے، 2 کی ہو جاتی ہے، اور ایک تو جاری رہتا آپ کا، پھر آگے 3 کی ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے شروعات کرے اور پابندی رہے آدمی کی، لیکن لگاتار کرتا رہے، گراف ایسا نہیں جاتا، گراف ایسا جاتا ہے. اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آدمی اگر لگاتار عمل کرے، تھوڑا ہی صحیح لیکن لگاتار کرے، اس کی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم کو اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم میں سے سب چاہتے اپنے کو جنت میں جانا ہے، ہاں جانا ہے، لیکن عمل کریں گے ایسا. آدمی کی شکایت کیا ہوتی ہے؟ 4 دن کرتا اس کے بعد چھوڑ دیتا. خطبہ آیا، سنا، عالم صاحب نے خطبہ دیا، سننے کے بعد بالکل تن بدن میں ایمان تازہ ہو گیا. اب اس کے بعد سوچتا آج سے میں ایسا کروں گا. کوئی بولتا ہے سگریٹ چھوڑ دوں گا، کوئی بولتا ہے یہ کروں گا، کوئی بولتا ہے موبائل فون صحیح استعمال کروں گا، سب ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ایک ہفتے کے بعد سب واپس سے انسٹال کر دیتا ہے. ٹک نہیں پاتا ہے. آدمی میں اصل چیز یہ ہے، نمازیں پڑھتا، یہ کرتا، دعا کرتا، مطالعہ کرتا، لیکن 4 دن، اصل 4 دن نہیں ہے، لگاتار عمل کرنا یہ اصل ہے. لگاتار عمل کرنا اصل ہے. دوا کی ڈاکٹر بولتے ہیں آپ کو بیمار ہو گئے، آپ یہ لیجئے دوائی کھائیے. آپ کو دوائی دے دی ڈاکٹر نے، اب ساری آپ ایک دن میں کھا لیے تو اس سے بڑے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی. ایک ساتھ آپ نہیں کھا سکتے. اس نے بتایا صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، 15 دن تک آپ کو کھانا ہے. یہ پورا کورس ہے، آپ کو اتنا ہی کرنا پڑتا ہے لگاتار. اتنے دنوں میں جا کے کام ہوتا ہے. تو یہ ایک فطرت کا بھی قانون ہے، اللہ نے جس کو بنایا ہے، ایک فطرت میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اس طرح سے. تو ہماری زندگی میں بھی یہ آنا چاہیے کہ ہم تھوڑے عمل کو اپنائیں اور لگاتار کرتے رہیں تو ہماری ترقی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے ہم گولز اپنے اچیو کر سکتے ہیں. بہت سارے گولز زندگی میں اچیو کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے گھر میں کتنی ساری کتابیں پڑھی رہتی، پڑھتے ہم لوگ نہیں. کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ وقت نہیں ملتا ہے. قرآن رمضان میں مکمل کر لیتے ہیں، عام دنوں میں نہیں کر پاتے. لیکن اگر آدمی مثال کے طور پر جب بھی اس کو فرصت ملتی، واٹس ایپ جب بھی چیک کیا، ایک سزا رکھے اپنے لیے، 1 صفحہ پڑھنا ہے قرآن کا. 1 صفحہ پڑھنا ہے. یوٹیوب دیکھا، 1 صفحہ پڑھنا ہی اس کا. اگر 1 صفحہ پڑھ لے، 20 صفحات 20 بار دن میں نہیں پڑھ سکتا، 1 پارہ روزانہ ہو جاتا. لیکن کہہ سکتا 1 پارہ پڑھنا تو ایک ٹائم میں پورا 1 جز پڑھنا مشکل ہے. لیکن 1 صفحہ پڑھنا 2 منٹ لگتے اس کو، 3 منٹ. بہت قاری عبد الباسط پڑھ رہا ہے تو 3 منٹ لگیں گے. لیکن آپ دیکھیے 3 منٹ آپ دن میں کتنی بار نکال سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن آدمی نہیں کرتا ہے، اور کئی دنوں تک اس کا قرآن مکمل نہیں ہو پاتا. اگر چاہے آدمی 30 دن میں 1 مرتبہ مکمل ہو سکتا ہے، اگر 2 منٹ نکالتا رہے. وہ دن میں 20 بار نکالو، 1 جز ختم ہو گیا، اگلے دن دوسرا جز. کیوں نہیں؟ لیکن پابندی نہیں ہو پاتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے زندگی کی، جس کو یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے میں اس پہ زور بھی دے رہا ہوں. پابندی سے عمل کرنا، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. یہ گولڈن رول ہے زندگی کا. یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. آپ نے فرمایا وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کوانٹٹی نہیں، کنٹینیوٹی. کوانٹٹی نہیں، کنسسٹنسی زندگی میں ہونا چاہیے. کامیابی کے لیے انسان کی زندگی میں لگاتار عمل بہت ضروری ہے. چاہے وہ دین کی دعوت ہو، چاہے گھر والوں کی اصلاح ہو. اب خطبہ سن لیا، کوئی درس سن لیا گھر والوں کی اصلاح کے اوپر، فوراً جا کے لوگوں کو بیٹھ کے تقریر کرتا، اگلے دن سے سب غائب. 2-3 دن تک چلتا، اس کے بعد سب غائب. لگاتار عمل نہیں ہے.
لگاتار عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 19 باب الرجاء مع الخوف. باب الرجاء مع الخوف، خوف کے ساتھ امید کو جمع کرنا، یعنی خوف اور امید دونوں کو جمع کرنا. اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں مدد کی، نصرت کی اور نجات کی امید، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کے عذاب، دنیا میں سزا، ناراضگی اور آخرت میں جہنم کا خوف، یہ آدمی پر طاری ہونا چاہیے. لیکن ایک کو چھوڑ کے ایک کو نہیں پکڑ سکتے. کہ آدمی صرف ڈرنے والا ہو اور امید اللہ سے نہ رکھے، مایوس ہو جائے، یہ بھی صحیح نہیں. اور یہ کہ آدمی اللہ سے ایسی امید باندھ لے کہ پھر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، اللہ غفور الرحیم ہے، دونوں غلط ہیں. ایسی امید جو انسان کو اللہ کی سزا سے بے خوف کر دے، اور ایسا خوف جو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، دونوں غلط ہیں. دونوں کو جمع کرنا چاہیے کہ خوف کے ساتھ امید ہونا چاہیے. ہمیشہ خوف غالب ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں امید بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خوف بڑا محرک ہے. خوف ہے جو روکے رکھتا ہے. کوئی ترغیب دے کے باہر بلائے، کچھ لوگ جائیں گے، کچھ نہیں جائیں گے، لیکن یہاں سانپ آ جائے، خوف بڑا محرک ہے جو سب کو اپنی سیٹ سے اٹھا دیتا ہے. تو خوف انسان کو حرکت میں لاتا ہے. آپ دیکھیں مال میں زلزلے جب آتے ہیں تو کیسا بھاگتے ہیں لوگ. تو ہلاکت، بربادی کا خوف انسان کو حرکت میں لاتا ہے. لیکن انسان کی زندگی میں اگرچہ خوف غالب ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امید بھی باقی رہنا چاہیے. مایوس اللہ سے ہو کر ڈرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو الرجاء مع الخوف. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال سفیان، یہ سفیان ابن عیینہ ہے. ایک ہے سفیان الثوری، دوسرے سفیان ابن عیینہ. یہ سفیان ابن عیینہ ہے. ابن حجر نے ان کی بہت ساری حکمت کی باتیں تہذیب و تہذیب میں ذکر کی ہیں ان کے ترجمے میں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں ما فی القرآن آیت اشد علی من لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 کہتے قرآن کی کوئی آیت مجھ پر اس سے زیادہ بھاری نہیں ہے. اس سے بڑا بوجھ میرے دل پر کسی اور آیت کا نہیں ہے جو حکم اس آیت میں آیا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تم دین پر واقعی ہو نہیں. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو اپنی زندگی میں. یعنی تورات اور انجیل میں جو احکام ہیں کمال درجے میں جب تمہاری زندگی میں نہیں آئیں، یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، تب تک کہ تم واقعی دین پر نہیں ہو. وما انزل الیکم من ربکم، اور پھر جو قرآن ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر اس کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی اپنی نہیں بناتے، تو تم کچھ نہیں ہو. تم کسی چیز پر نہیں ہو، کسی بنیاد پر نہیں، کسی دین پر نہیں، تم صراط مستقیم پر نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین پر قائم ہونا یہ کہ ساری باتیں اللہ نے جو اپنے دین میں بتائی ہیں، وحی کے ذریعے سے نازل کی ہیں، وہ ساری زندگی میں کمال درجے میں آنا چاہیے. تقیم و اقامہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک سے قائم کرنا. تو کہتے ہیں یہ آیت میرے لیے بڑی بھاری ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الآیت تدل ان من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي انزل عليه لم تحصل له النجاة. کہتے آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کتاب میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر آدمی ان کے مطابق عمل نہ کرے جو جنہیں اللہ نے نازل کیا ہے، اسے نجات نہیں ملے گی. لیکن يحتمل ان يكون ذلك من الاسم، لیکن کہتے ہیں یہ یہاں پر احتمال اس بات کا بھی ہے کہ وہ باتیں جو پچھلی کتابوں میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، وہ اللہ کی طرف سے، اس میں سے بہت سارے احکام ایسے تھے جو بہت بڑے بوجھ تھے، جو بہت مشکل تھے عمل کرنا، جن پر الذی کان کتب علی من قبل هذه الامہ، جنہیں اللہ نے اس امت سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا.
فَيَحْصُلُ الرَّجَاءُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ مَعَ الْخَوْفِ، تو ہمارے لیے اس میں امید ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو ایسے احکام نہیں دیے جو اہل کتاب کو دیے تھے، جو ہمارے لیے بہت بھاری ہو سکتے تھے۔ اس میں بندے کے لیے امید کا پہلو بھی ہے کہ اللہ نے ایک ایسی شریعت، ایسا دین دیا جس میں آسانیاں بندوں کے لیے ہیں، بندوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں۔ تو ایک بندے کے لیے چاہیے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے امید بھی رکھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب، آپ ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ فی الموت، اور وہ موت کے کنارے تھا، بالکل اب موت آئے گی، کب آئے گی معلوم نہیں، ایسی حالت میں تھا۔ فقال کیف تجدک، آپ نے اس سے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں، مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے خائف بھی ہوں، ڈر بھی رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، آپ نے کہا بندے کے دل میں ایسی حالت میں، موت کے وقت میں، یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جس کی اسے امید ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کو امن و امان بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جہاں اللہ سے خوف رکھنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے، وہی اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے۔ جہاں عذاب کا خوف ہو وہاں مغفرت کی امید بھی ہو، یا اسی طرح سے جہاں اللہ کی رحمت سے امید ہو، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کا آدمی اپنے دل میں جمع کرے، ان دونوں چیزوں کا آدمی اپنے دل میں جمع کرے، اس کو بیلنس رکھنا چاہیے، یہ بھی امید رکھے خوف کے ساتھ، ڈرتا رہے امید کے ساتھ، امید رکھے خوف چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہلاک ہوگا، ڈرنے لگے میں بچ نہیں سکتا، اب میری مغفرت ہونے والی نہیں، یہ بھی ہلاک ہوگا۔ امید اور خوف دونوں کو جمع کرنا۔ حدیث نمبر 19 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمۃ یوم خلقها 100 رحمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، تو اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں روک لیں، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، اور اپنی ساری مخلوق پر ایک رحمت ڈال دی۔ فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، اگر کافر کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کبھی جنت سے مایوس نہیں ہوتا۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ، اور اگر ایک مومن کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے پاس عذاب کتنا شدید ہے تو کبھی بھی اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے وہ اپنے کو امن میں محسوس نہیں کرتا، کبھی بھی وہ مأمون اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا، اگر واقعی اس کو احساس ہو جاتا ہے، واقعی اس کو احساس ہو۔ آگے بھی حدیث آئے گی ایسی۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک مخلوق پر ڈالا۔ یہی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے جو تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا گیا ہے، بقیہ 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ اور آپ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب عدل و انصاف کا بیان کیا تو اس سے پہلے رحمت کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اس میں ڈر ہے، وہ بدلہ دے گا، ظالم کے ظلم کو اس کی سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے کی بات کی، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا تمہارے عمل کے مطابق۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے سے پہلے رحمت کا ذکر کیا۔ تو ایک میں ترغیب ہے، دوسرے میں ترہیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب کو پہلے ذکر کیا، امید پہلے دلائی، خوف بعد میں دلایا۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ رحمت میں امید دلانے کے بعد ترہیب اس کے اندر ہے، مالک یوم الدین ڈراوا اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو امید رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مرجئہ کی طرح نہ ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس کلمہ پڑھنے پر چاہے کتنے بھی گناہ کریں کچھ نقصان نہیں ہوتا، اور نہ خوارج کی طرح ہم لوگ ہو جائیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی آپشن نہیں، کوئی امید نہیں اس کے لیے۔ درمیان میں ہم کو رہنا چاہیے کہ ہم عذاب سے ڈریں، گناہوں کی وجہ سے ہلاکت سے ڈریں، اور اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، مغفرت کی، معافی کی، نیکیوں کی قبولیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں احتجت النار والجنہ، جنت۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، تو کیا رحمت اللہ کی صفت ہے یا رحمت مخلوق ہے؟ اور بعض اوقات آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتجت النار والجنہ، جنت اور جہنم میں حجت ہوئی، جنت اور جہنم میں حجت ہوئی، آپس میں بحث ہوئی، بات ہوئی۔ فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتکبرون، جہنم نے کہا میرے اندر جبار متکبر داخل ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے ظلم کرنے والے اور گھمنڈ والے میرے اندر آئیں گے۔ وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساکین، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ، فقیر محتاج لوگ آئیں گے، کمزور لوگ آئیں گے۔ فقال اللہ عز وجل لهذه، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا جہنم سے انت عذابی اعذب بک من اشاء، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں عذاب دوں۔ وقال لهذه انت رحمتی ارحم بک من اشاء، جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا، تم میں سے دونوں کے لیے اس کا اپنا حصہ رہے گا۔ جنت میں بھی کچھ لوگ جائیں گے، جہنم میں بھی کچھ لوگ ضرور جائیں گے، دونوں کو اپنا اپنا حصہ ملے گا، دونوں کو بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہاں بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی رحمت قرار دیا، جبکہ جنت کیا ہے؟ مخلوق ہے، لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ، اور یہ اہم بات ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الرَّحْمَةَ الْمُضَافَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نَوْعَانِ، اچھی طرح جان لو کہ رحمت کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ أَحَدُهُمَا مُضَافٌ إِلَيْهِ إِضَافَةَ مَفْعُولٍ إِلَى فَاعِلِهِ، یہ نسبت ایسی ہے جیسے فاعل ایک نسبت فاعل کی مفعول کی، یعنی مفعول کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسا کیا تو وہ چیز وجود میں آئی، تو مفعول کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ والثانی مضاف الیہ اضافۃ صفۃ الی الموصوف بها، اور دوسری نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی رحمت یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اضافت موصوف اور صفت کے طور پر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی جو صفت رحمت ہے یہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندوں پر رحم کرتا ہے تو کچھ عطا کرتا ہے، تو وہ عطا بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، تو وہ جو اس کو بھی رحمت کہا جاتا ہے۔ جیسے جنت میں اللہ انعام دے گا،
اور بندوں پر رحم کر کے انہیں جنت میں ڈالے گا، اس لیے جنت کو بھی رحمت کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے بندوں میں بھی اللہ نے رحمت ڈالی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اس طرح سے رحم کیا ہے اور ان میں رحمت ڈالی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہت ساری نعمتیں بندوں کو عطا کرے گا، ان پر احسان کرے گا، ان پر رحم کرے گا، اور جنت میں ان کو نعمتیں عطا کرے گا۔ یہ آخرت میں ہوگا۔ تو وہ جو نسبت ہے وہ اللہ کی صفت کے طور پر نہیں ہے، اس کے انعام کے طور پر ہے، اس کے احسان کے طور پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھی رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جو وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوائیں بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پاک پانی۔ یہاں پر امام البغوی کہتے ہیں بین یدی رحمتہ کا مطلب ہے پانی، رحمت سے مراد یہاں پر مطر ہے، یعنی بارش۔ اس طرح سے اور بھی دلائل قرآن و سنت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جو رحمت ڈالی ہے بہت تھوڑی ہے، وہ ایک حصہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں پر، اپنے مقرب بندوں پر رحم فرمائے گا۔ وہ رحمت اللہ نے فرمایا وہ 99 حصے ہیں۔ تو بندے کے لیے جو خاص کر کے ایمان والا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر اگر وہ پرہیزگار بندہ ہے تو اسے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر رحم فرمائے گا۔ باب نمبر 23، باب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے کا بیان۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجت للمتکلم به، یعنی اپنی زبان کو بچانا کس چیز سے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ آدمی بات ہی کرنا بند کر دے؟ نہیں، زبان کو روک کے رکھنا ایسی چیزوں سے جو شریعت میں مناسب نہیں ہے، جن کو شریعت میں مناسب نہیں قرار دیا گیا کہ ٹھیک نہیں بولنا، ایسی چیز کے بولنے سے رکنا، یا ایسی چیز جس کے بولنے میں کوئی حاجت فائدہ نہیں ہے۔ تو بولنے سے رکنے کے اعتبار سے دو باتیں ہیں، ایک وہ جو گناہ کی بات ہو، اور ایک ایسی بات ہو جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں کہیں گناہ تو نہیں، ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے، پھر یہ دیکھنا چاہیے اس میں کچھ فائدہ ہے، فائدہ بھی نہیں تو نہیں بولے آدمی، گناہ بھی نہیں اور فائدہ بھی نہیں۔ تو گناہ اگر ہے تو رک جائیں، فائدہ نہیں ہے تو بھی رک جائیں۔ تو ایسی باتوں سے رک جانا یہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر باب قائم کیا زبان کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان بڑی آسانی سے چلتی ہے اور بہت پھسلتی ہے، اور ایسی پھسلتی ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے۔ ایمان کا اقرار، اسلام کا اقرار زبان سے ہی ہوتا ہے، اور آدمی اللہ اور اس کے رسول کا انکار بھی زبان سے کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے زبان سے، لوگوں پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے زبان سے، اور کتنے غلط کام آدمی کرتا ہے، کسی کی عزت خراب کرتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ تو یہ سارے برے کام، بڑے کام ہیں، بہت آسانی کے ساتھ زبان سے ہوتے ہیں، اور زبان تھکتی نہیں ہے، زبان تھکتی نہیں ہے، ہاتھ تھک جاتا ہے، پاؤں تھک جاتے ہیں، آدمی بولتا رہتا ہے لیکن زبان تھکتی نہیں۔ تو زبان سے آسانی کے ساتھ گناہ ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ کا نقصان اس کی حد ہے، آدمی کسی کو مارے گا اس کی حد ہے، پاؤں کا نقصان اس کی ایک حد ہے، آدمی کہاں تک جائے گا، لیکن زبان سے بولی ہوئی بات دور تک جاتی ہے، اور کسی اور کی جو دور بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ آدمی ہاتھ سے کس کو مارتا ہے؟ جو آدمی یہاں قریب بیٹھا ہوا ہے، لیکن زبان سے کسی ایسے آدمی کے بارے میں بھی بولتا ہے اور اس کی عزت خراب کرتا ہے جو کوسوں دور سے، کئیوں میل دور بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے، بلکہ اس کے ذریعے سے آدمی ایسوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کسی کی عزت خراب کر دی جو دنیا سے چلا گیا،
اس کے بارے میں اس پر تہمت لگا دی، تو زبان کا نقصان بہت دور تک جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ زبان سے غلط کام نہ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اور امام البخاری نے یہاں آیت ذکر کی ہے، وقولہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جو بھی زبان سے اپنی کلمات نکالتا ہے، جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس ایک حفاظت کرنے والا، اس کی باتوں کو محفوظ لکھ لینے والا، عتید ہر وقت حاضر رہنے والا موجود ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کلام لکھا جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، علماء کا اس پہ اختلاف ہے کہ کیا لکھنے والا فرشتہ بندے کی زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھتا ہے، اچھی بری اور دنیا بھر کی باتیں؟ کہتے ہیں وظاہر الآیت الاول لعموم قوله ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آیت کا ظاہر بتاتا ہے کہ زبان سے جو بھی باتیں آدمی کرتا ہے وہ فرشتہ سب لکھتا ہے۔ میں فلاں کے گھر گیا تھا، میں نے آج فلاں چیز کھائی، اور میں نے ایسا کیا، اور میں ایسا کر رہا ہوں، ساری باتیں جو زبان سے نکلتی ہیں فرشتہ لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ اگر ہم کو ہی ہر بات بولنی ہے، وہ لکھنی بھی پڑے تو کتنا بولیں گے؟ ہاں سوچیے آپ، اگر ہم کو ہر جملے پر 1 ریال دینا پڑے تو خرچہ آتا ہو تو پہلے موبائل فون نئے نئے آئے تھے، دیکھیے 16 روپے اس کا آؤٹ گوئنگ اور 8 روپے اس کا انکمنگ تھا، وہ نیا نیا ایک دم موٹورولا ایرکسن چلتا تھا، تب ایک دم نیا موبائل آیا تھا، تو تب لوگوں کو بس مس کالس یاد دلاتے تھے، ہاں بات کرنا ہے، اپنے کو ملنا ہے، اور بات کرتے تھے جلدی سے، شارٹ میں بولتے تھے ایک دم۔ آدمی کا کلام جب اس کا خرچ اس کو معلوم ہو تو کلام گھٹ جاتا ہے۔ موبائل فون پہ آپ دیکھیے کلام گھٹ گیا تھا، لوگوں شارٹ میں بات کرتے تھے، لوگ بہت تھوڑی بات کرتے تھے، کیوں 1 منٹ سے پہلے رکھ دیتے تھے، کیوں ایک اگلا منٹ جیسے ہی شروع ہوگا، ہاں 16 کا 32 ہو جائے گا۔ انڈین روپیوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو میں سمجھتا ہوں اور بھی زیادہ رہا ہوگا۔ تو آدمی کو جب خرچ آتا ہے بولنے پہ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کلام کو گھٹا دیتا ہے۔ اگر خرچ کی بجائے کلام پر سزا آنے لگے کہ ایک بات پر، ایک جملے پر 1 کوڑا مارا جائے اس کو، تو بتائیے آدمی کی باتیں کتنی محدود ہو جائیں گی، خصوصاً جب وہ گناہ کا کلام ہو، جہنم کی آگ اس کے لیے ہو، تو کتنا خطرہ اس کے لیے ہوگا۔ لیکن چونکہ انسان کے سامنے انجام نہیں ہوتا ہے، اس لیے برے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، انجام بھی آدمی کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے، فرشتہ صاحب لکھتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے، آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، اچانک آپ کو آواز آتی ہے یور کال از بینگ ریکارڈڈ، ہاں آپ کیسے سنبھال کے بات کرتے؟ پھر اب معلوم نہیں میری کال کو ریکارڈ کر کے کیا کرے گا، میرے رشتہ داروں کو بھیجے گا، کیا اس کا استعمال کرے گا، معلوم نہیں۔ تو آدمی بہت سنبھال کے بات کرتا ہے، اس میں جیسے ہی سنتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو ہمارا ہر کال نہیں، ہمارا ہر قول فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے قاف کے ساتھ۔ کال تو ہم لوگ سارے دن بھر نہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن قول نکلتا رہتا ہے، کال میں بھی اور قول سے باہر بھی فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اپنی ہر بات کا جواب ہم کو دینا پڑے گا۔ ابن حجر کہتے ہیں والرقیب والحافظ، والرقیب والحافظ والعتید هو الحاضر۔ حافظ حاضر، وہ ہر وقت حاضر رہتا ہے، چھٹی پہ چلا گیا، جو بولنا جلدی سے بول کے تو ایسا نہیں ہے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور وہ آپ کی باتوں کو محفوظ کرتا چلا جاتا ہے۔ حافظ کا مطلب کیا ہے؟ وہ محفوظ رکھتا ہے، ضائع نہیں کرتا آپ کی باتوں کو، وہ ریکارڈنگ ویسٹ نہیں ہونے والی، وہ برابر رہے گی محفوظ۔ تو ہماری ہر بات لکھی جاتی ہے، ہماری ہر بات لکھی جاتی ہے۔ آفیسز میں بھی دیکھیے آپ، کیمرے لگے ہوتے ہیں اور مائکرو فون لگے ہوتے ہیں، کچھ بھی بات کرو وہ باس تک جائے گی۔ تو آدمی کیسی بات کرتا پھر؟
یہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے حساب سے چلتا ہے۔ ہاں بہت سنبھال کے بات کرتا ہے آدمی، پکڑا نہیں جائے ایسا، غلط بات پر بھی کچھ نہیں بولتا ہے، بہت سنبھال کے بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ہمارے ہر بات کو سن رہا ہے، جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے فرشتے تو لکھتے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ اور آدمی کتنی باتیں دنیا بھر کی غلط باتیں زبان سے نکالتا ہے جبکہ اللہ اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ اس کا اگر آدمی احساس کرے تو آدمی بہت ساری باتوں سے رک جائے۔ حدیث نمبر 20 عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بہا درجات۔ آدمی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک بات نکالتا ہے جو اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، ایسی بات جس سے اللہ راضی ہو، لا یلقی لہا بالا، اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بس ایسے بول دیتا، اچھی بات کو بول دیتا ہے، یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کے کئی درجات اس کے بڑھا دیتا ہے۔ وہ اتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ اللہ اس ایک بات کی وجہ سے درجات اس کے بڑھا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور بعض اوقات بندہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بات اپنی زبان سے بول دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، یہوی بہا فی جہنم، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ آدمی کو جہنم کی گہرائیوں تک لے جا سکتا ہے، ایک جملہ انسان کا پروموشن کرا سکتا ہے اللہ کے ہاں، ایک جملے کے بدلے میں اس کے کئی درجات بڑھ سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، آفس میں باس کہے آپ نے جو وہ میٹنگ میں وہ بات کہی تھی نا بہت زبردست ہے، وہ سپیریئرز کو بہت پسند آئی ہو، آپ کا پروموشن کیا جا رہا ہے ایک جملے کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے۔ میں تو بس اسی رائے دیا تھا ایسا ہونا چاہیے کمپنی میں، اس سے کاسٹ کٹنگ ہو جائے گا۔ کمپنی نے بہت پسند کیا اس کو، اوپر تک پسند کیا گیا اس کو، تو آپ کو پروموشن دیا جا رہا ہے۔ ایک جملہ اللہ کے ہاں، ایک جملہ بول دیا کچھ ایسی بات، ایسے وقت میں حق بولا جبکہ سب حق کو چھپا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے امام احمد کے وقت میں بولنے کے لیے ڈرتے تھے لوگ کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، بادشاہ کا دین ہے کہ قرآن مخلوق ہے، سزا دی جا رہی ہے لوگوں کو۔ ایک کلمہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات کسی ایک عام آدمی ہے، پریشان حال ہے اور سوچ رہا ہے کہ دنیا کے مسائل سے وہ تنگ آ کر خودکشی کر لے، پیچھے بیوی بچے ہیں، اور اس کے اس طرح کرنے سے کئی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ رات گئے، ہاں ٹہلتے ٹہلتے دیکھا بیچ پر آدمی کھڑا ہوا ہے، اور سوچ رہا ہے پل پہ سے کودوں کیا کروں، اور آپ بات چیت کیے کیسے بھائی کہاں کے رہنے والے، ایسے ایسے، مطلب بس دنیا سے پریشان ہو گیا، میں تنگ آ گیا ہوں، خودکشی کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اور آپ نے بٹھا کے سمجھا نہیں بھائی ایسا نہیں کرتے، اللہ سے امید رکھو، کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں مسائل آتے، میرے کو کتنے مسائل آئے ہوئے لیکن میں جی رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، میرا ایسا مسئلہ تھا اللہ نے حل کر دیا، امید رکھو اللہ سے کرنے والا ہے، تمہارے پیچھے بھی بچوں کا کیا ہوگا ایسا کرو گے تو۔ سمجھایا اس کو، دو چار جملے اس کو ایسے بول دیے، ہلکے پھلکے بول دیے، پھر یہ بھی بھول گیا، نکل گیا اپنے جاب پہ گیا، کام وام کیا، آیا کھایا پیا سو گیا، زندگی چلتی گئی۔ اس آدمی کے دل میں بات بیٹھ گئی، نہیں میرے بعد ایسا ہوگا، بھی بچوں کا کیسا ہوگا، اور یہ گناہ ہے خودکشی کرنا، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کینسل، ارادہ کینسل، کک مارا بائک پہ واپس یا گاڑی میں بیٹھا، ہاں کار لے کے سیدھا واپس گھر کو پہنچا، بھی بچوں کے ساتھ خوش، اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا، دعائیں بھی کر رہا۔ بس اس کے 5 منٹ کے سمجھانے سے اس کی زندگی بچ گئی، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی زندگیاں برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس نے اتنا سیریسلی نہیں بولا تھا، بس ایسے ہی سمجھا دیا تھا اس کو، یا کسی کو رہنمائی دے دی، ایک کام کرو، آپ کا بچہ بہت ستاتا ہے یا بہت اچھا بچہ ہے میرا، اس کو میں کیا کروں سوچ رہا ہوں، مدرسے میں ڈالو، اس کو پڑھاؤ، عالم بناؤ، تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ بس بول کے نکل گیا اسی بس اسٹاپ پہ، اور اس آدمی کے دل میں بات بیٹھ گئی، اس نے بنا دیا اپنے بچے کو عالم، اور وہ عالم بنا، پھر وہ بچہ اس نے خود مدرسہ کھولا، کتابیں لکھا، شرک کو رد کیا، بدعات کو رد کیا، اس کی پوری زندگی
کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں گئی، اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے ایسے ہی ہوٹل میں بول دیا تھا عالم بناؤ بچے کو اپنے، اتنا سیریسلی نہیں بولا تھا، بولے ستا رہا تو بناؤ نا، عالم بناؤ اس کو، اہل بدعت کو ستائے گا وہ، اہل بدعت کو ستائے گا، بناؤ عالم اس کو، بہت ستائے گا ان کو۔ اور بنا دیا اس نے، اور واقعی ستایا اس نے، سب بدعت والوں کو اور شرک والوں کو بھی ستایا اس نے، باطل کا رد کیا، اس کے ذریعے ہدایت ملی لوگوں کو۔ ایک موٹا جملہ تھا، اللہ کو اتنا پسند ہے کیونکہ اس کے ذریعے خیر وجود میں آئی، لیکن آدمی نے بیٹھے بیٹھے بول دیا وہ اس کا تو اس کے ساتھ افیئر ہے، اس کی بیٹی، مجھ کو نہیں لگتا وہ ٹھیک ہے، ہاں وہ دیکھو فلاں کے ساتھ وہ ڈبل سیٹ جا رہی تھی شاید، ہاں پکا نہیں، لیکن مجھ کو لگا وہی لڑکی ہے، اور وہ نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے اس لڑکی کا رشتہ کینسل ہو گیا، اس لڑکی نے خودکشی کر لی، ماں باپ پریشان ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، اور نہ جانے کتنے مسائل ان کی زندگی میں آئے، اس کے ایک جملے کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا کہ وہ لڑکی اس کا افیئر اس کے ساتھ میں، جبکہ نہیں تھا، لاپرواہی میں بول دیا ایسے ہی، اس کی لڑکی ویسی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے وہ لڑکی، یا کسی کی بیوی کے بارے میں بول دیا، تمہاری بیوی کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے، ہاں دیکھو شاید تمہارے پڑوسی کے ساتھ کچھ بات اس کی ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے، پکا نہیں لیکن ہے ایسا لگتا ہے، اور بول دیا اس نے، اور اس نے پکڑ لیا اس کو، اب بیٹھ گئی دل میں بات اس کے، اور زندگیاں تباہ ہو گئی۔ اس طرح سے بعض اوقات لاپرواہی سے آدمی کچھ بول دیتا ہے، یا ماں باپ کو کچھ ایسا بول دیا، کیا کیا آپ نے، مجھ کو کیا دیا اتنے سالوں میں، اور بیٹا ہم تجھ کو پال پوس کے بڑا کیا ہم نے تجھ کو، بتاؤ تمہارا کتنا خرچہ ہو گیا، دے دیتا میں، اور باپ کو ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا کہ بچہ قیمت مانگ رہا ہے، ہم نے اتنی قربانیاں اس کی دی، اس کا کیا، اور بول رہا ہے کہ تو اس گھر میں پیدا ہوا، میرے لیے منحوس گھر ہے یہ، بول دیا کاش کہ میں نہیں اولاد ہوتا تمہاری، اور اتنا بول دیا، دل ٹوٹ گیا ماں باپ کا، ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا۔ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ کہ اللہ جہنم میں ڈال دے اس کو، اس کی وجہ سے کتنا بڑا ڈیمیج۔ بعض اوقات آدمی بولتے بولتے بول دیتا کچھ بھی، کبھی غصے میں آ کے، کبھی لاپرواہی میں، سوچتا نہیں کیا ہوگا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا زندگیوں کے اوپر، سوچتا نہیں۔ اگر سوچ کے آدمی بولے تو بہت ساری باتیں بولنے سے رک جائے، اسی لیے حدیث یہی بتا رہی ہے کہ بی کاشس، احتیاط کرو، اور اچھی بات بولو، اچھی بات بولو، بری بات سے رک جاؤ، معلوم نہیں جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دے، اور اچھی بات بولنے سے رکو مت، نہیں بھائی نہیں سنتا ہو، ارے بول کے تو دیکھ، نہیں سنتا ہو، نہیں مانے گا وہ، اور اس نے بول دیا اور مان لیا، اور اس کے پورے گھر والوں کو ہدایت مل گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مولوی صاحب جس کو نہیں سمجھا پاتے ہیں اس کو ایک عام آدمی سمجھا لیتا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ آدمی خیر بولنے سے رک جائے، معلوم نہیں تیرا کون سا جملہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو خیر روک مت، اور شر سے رک جا۔ یہ حدیث ہم کو کیا بتا رہی ہے، کسی چیز کو لائٹ مت لے، خیر کے معاملے میں بھی، شر کے معاملے میں بھی اس کو لائٹ مت سمجھ۔ کوئی خیر تیرے نزدیک چھوٹی ہو سکتی ہے بات، لیکن اس سے بہت بڑی خیر وجود میں آ سکتی ہے، بول۔ اور کوئی شر کی بات ہے تیرے نزدیک ہلکی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بولنے سے لاپرواہی میں کتنی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہے، بلکہ بے دین ہو سکتا ہے کوئی، تو اس میں احتیاط کر، اس میں لاپرواہی مت برت۔ تو اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں دونوں چیزیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ذکر ہی دیکھیے، اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے، کچھ کلمات ذکر کے انسان کے لیے کتنی بڑی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل تم کو نہ بتاؤں، وازکاها عند ملیککم، تمہارے بادشاہ حقیقی تمہارا رب، اس کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ بات ہو، وارفعها فی درجاتکم، ایسی چیز جو تمہارے درجات کو بڑھانے والی ہو، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور تم سونا چاندی خرچ کرو صدقے میں اس سے بھی بڑھ کے،
تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، بادشاہ کے نزدیک سب سے عمدہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا عمل، اور تم سونا چاندی صدقہ کرو اس سے بھی بڑھ کے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اس سے بھی بڑھ کے کہ تم جنگ میں تمہاری دشمن سے ہو جائے، دشمن سے سامنا ہو جائے اور تم ان کی گردن مارو، وہ تمہاری گردن مارے، اس سے بھی بڑھ کے۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا ہاں بالکل بتائیے اللہ کے رسول، بتائیے ہم کو۔ قال ذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ ان ساری نیکیوں کی اپنی فضیلت ان کے اوقات میں ہے، لیکن علی الاطلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سب پر بھاری ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی اونچی چیز ہے، اور بیٹھے بیٹھے آدمی دل کی گہرائیوں کے ساتھ بولے الحمدللہ، ساری نعمتیں یاد کیا، اللہ نے مجھ کو مسلمان بنایا، اللہ نے مجھ کو جسم صحیح سالم رکھا، اللہ نے حلال روزی دی اور بیوی بچے دیے، دیندار بنایا، ان کو بھی سب کچھ اللہ نے دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ بس نکل گیا الحمدللہ۔ بس یہ ایک کلمہ ہے، لیکن اس کے پیچھے انرجی بہت ہے، اس کے پیچھے کیفیات، وہ سارا سمندر اس کا ہے، لیکن ایک جملہ ہے الحمدللہ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ بولا اس نے۔ یہ ایک کلمہ بھی اس کو جنت کے اونچے درجات تک لے جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کیفیت کے ساتھ ہو۔ اور اس کے بالمقابل ہلاکت والی بات بھی آپ دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول، ایک عورت ہے رات میں تہجد پڑھتی ہے اور دن میں روزے رکھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، وتفعل وتصدق، اور یہ کرتی ہے وتصدق، اور صدقہ بھی دیتی ہے، وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ رات میں تہجد پڑھتی، نفل روزے رکھتی، اور بہت سارے اس کے اچیومنٹس ہیں، وہ تفعل بہت کرتی ہے، اور وہ صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن کیا کرتی ہے؟ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے، وہ عورت جہنمی ہے، نماز پڑھ کے جہنمی، صدقہ کر کے جہنمی، روزے رکھ کے جہنمی۔ کیسے؟ زبان کی وجہ سے، پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دینا۔ تو اس حدیث کو جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان بہت بڑا ذریعہ ہے جنت کے اونچے درجات پانے کا، اور زبان ہی بہت بڑا ذریعہ ہے جہنم میں جانے کا۔ اس زبان کا صحیح استعمال جو آدمی کرے وہ عقل مند ہے، کامیاب ہے، خوش قسمت ہے۔ اس زبان کا غلط استعمال کرے، لاپرواہی کے ساتھ کرے، برے کاموں میں کرے، بڑا بدقسمت ہے۔ دنیا میں کچھ اس کو نقصان شاید نہ ہو، لیکن آخرت میں بہت بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ رکنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ خیر شیخ کو انشاءاللہ مقدمات بھی جاری رہے گی۔ آپ لوگوں کی مختصر ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے۔ مغرب جماعت پڑھ کے فوراً آپ لوگ ہوتا تشریف لائیں اور دور کے روپ میں مختصر ضیافت اور انتظام کیا جائے گا۔